باب الدعاء بالجہاد، جہاد کے لیے دعا کرنا کہ یا اللہ ہمیں بھی جہاد میں شریک ہونے کا موقع دے. والشہادتی، اور شہادت کی دعا کرنا. للرجال والنساء، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی، یعنی جہاد میں شرکت اور شہادت کی جو تمنا اور خواہش ہے یہ صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتیں بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں. وقال عمر، اور حضرت عمر دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت عطا فرما، یعنی مدینہ میں. اور آپ کی یہ دعا جو ہے وہ قبول ہوئی. حدثنا عبداللہ ابن یوسف عن مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحۃ عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہ انہ سمعہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ام حرام بنت ملحان کے گھر میں جایا کرتے تھے. کہا یہ جاتا ہے کہ ازواج مطہرات کے علاوہ وہ صرف ام حرام کے گھر میں آیا کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی جو تھے وہ بئر معونہ کے واقعے میں شہید ہو چکے تھے، تو ان کی دلجوئی کے لیے آیا کرتے تھے. اور پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھا کرتی تھی. فتطعمہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلایا کرتی تھی. وکانت ام حرام تحت عبادۃ بن صامت، اور ام حرام جو تھی عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھی. فدخل علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. فاطعمتہ، تو ام حرام نے آپ کو کھانا کھلایا. وجعلت تفلی رأسہ، اور آپ کے سر میں تیل لگایا. یا تفلی کا معنی ہوتا ہے سر کو جیسے ہم وہ ہاتھوں سے مساج کرتے ہیں نا، اس طرح مساج کرنا اور جوئیں وغیرہ نکالنا یعنی صاف کرنا، ان سب کے لیے تفلی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو آپ کی محرم نہیں تھی تو وہ کیوں تیل لگا رہی تھی؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ رشتے میں آپ کی رضائی خالہ بنتی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ یہ حجاب کا حکم آنے سے پہلے کی بات ہے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، انہوں نے ان کے سر میں تیل لگایا تو آپ سو گئے یعنی ریلیکس کیا. ثم استيقظ، پھر آپ جاگے یعنی سوتے سوتے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے. وهو يضحك، اور آپ ہنس رہے تھے. قالت، کہنے لگی، فقلت وما يضحكك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس بات نے ہنسایا، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ قال، فرمایا، ناس من امتی، میری امت کے کچھ لوگ، عرضوا علی، میرے سامنے پیش کیے گئے، غزاتن فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں غازی ہوں گے یعنی نکلیں گے. یرکبون، وہ سوار ہوں گے، سبج ھذا البحر، اس سمندر کے بیچوں بیچ، سبج وسط، ملوکن، بادشاہوں کی طرح، علی الاسرتی، جو تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں. یعنی میرے اس امت کا ایک لشکر سمندر پر سواری کر کے یعنی سمندر کے ذریعے جہاد کے لیے نکلے گا. اور وہ جب مجھے دکھائے گئے یعنی کشتیوں پہ بیٹھے ہوئے تو یوں لگ رہے تھے کہ جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی کیا شان تھی ان کی. او مثل الملوک علی الاسرتی، یا اس طرح سوار ہیں جیسے بادشاہ تخت پر سوار ہوتے ہیں. شک کا اسحاق کو یہ لفظ میں ذرا شک ہوا ہے، ملوکن او مثل الملوک میں. قالت فقلت یا رسول اللہ، کہنے لگی یہ بات سن کے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، ادعو اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. یعنی آپ کی امت کے وہ لوگ جو سمندر کے اوپر سواری کر کے جہاد میں شامل ہوں گے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. فدعا لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھی دعا کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت جہاد میں شریک ہو سکتی ہے اور اس کا ساتھ جانا جو ہے معیوب نہیں ہے، یعنی فرض نہیں ہے. یہ یاد رکھیں، فرض نہیں ہے لیکن جانے سے روکا نہیں گیا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر فرما دیتے، ام حرام تم کتنے غلط مطالبہ کر رہی، تمہیں نہیں پتا عورتوں کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے اور عورتوں پہ کوئی جہاد فرض نہیں. آپ نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ نے ان کے لیے دعا کی. ثم وضع رأسہ، یہ دعا کر کے آپ نے سر رکھا اور سو گئے. ثم استيقظ، پھر اٹھے، وهو يضحك، اور آپ ہنس رہے تھے. فقلت وما يضحكك یا رسول اللہ، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز ہنسا رہی ہے؟ قال ناس من امتی عرضوا علی غزاتا، فرمایا میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے غازی بنا کر پیش کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کرنے کو جانے والے. کما قال فی الاول، جیسا کہ پہلے آپ نے فرمایا. قالت، کہنے لگی، فقلت یا رسول اللہ ادعو اللہ یجعلنی منہم،
تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے. قال انت من الاولین، فرمایا تم وہ پہلوں میں شامل ہو چکی. یعنی اب یہ کوئی اور گروہ مجھے دکھایا گیا ہے، یعنی یہ جہاد سمندر کے ذریعے جاری رہے گا. تو فرمایا کہ وہ جو میں نے پہلے گروہ کی بات کی تھی تم ان میں شامل ہو چکی. فرکبت البحر، تو کہا یہ جاتا ہے کہ ام حرام جو تھیں وہ سمندر پر سوار ہوئیں. یہ ایک محاورہ رکبت البحر یعنی سمندر کی سواری کی انہوں نے. فی زمان معاویہ بن ابی سفیان، حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت معاویہ جو تھے مصر کے گورنر تھے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانے کا واقعہ ہے. حضرت معاویہ کے دل میں سمندر کے ذریعے جہاد کا خیال پیدا ہوا. انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت مانگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت دی اور یوں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا مسلمانوں کے لیے روم کی طرف حملہ آور ہونے کے لیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم پر حملہ آور ہونے والے لشکر کو جنت کی بشارت دی تھی. اور خاص طور پر قسطنطنیہ جو ان کا مرکز تھا یا دارالخلافہ تھا، اس کے بارے میں آپ نے خصوصی طور پر فرمایا تھا کہ لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطِنِيَّةَ، کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے. وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، تو وہ لشکر جو اس کو فتح کرے گا وہ بہت ہی بہترین ہوگا، اور جو امیر یا قائد اس لشکر کی قیادت کرے گا وہ بھی بہت بہترین ہوگا. اور یہ چونکہ آپ کی بشارت تھی، پیشن گوئی تھی، اس لیے صحابہ کرام اور جو بھی بعد میں جب تک قسطنطنیہ فتح نہ ہوا لوگ بارہا اس طرف جاتے رہے تاکہ ہمارے اوپر وہ بشارت جو ہے وہ پوری ہو اور ہم وہ خوش قسمت لوگ ہوں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تھے. تو اسی لیے امیر معاویہ کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے اس کی تیاری کی اور اپنے شوہر کے ساتھ یہ بھی جہاد میں جانے کے لیے سمندری سفر کے لیے گئیں. فسرعت عن دابتها، کہا یہ جاتا ہے کہ سمندر پہ سوار ہونے کے بعد جب ساحل پہ دوسری طرف جا کے لشکر اترا تو گھوڑوں پہ سوار ہوئے. جب گھوڑے پر بیٹھی تو گھوڑے سے گر گئیں. فسرعت عن دابتها، تو اپنی سواری سے گر کر حین خرجت من البحر، جب سمندر سے نکلی. فہلکت، تو وہاں فوت ہو گئیں. اور یہ ان کا فوت ہونا کیا تھا؟ ان کے لیے ایک طرح سے شہادت تھا. تو یہاں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود لڑی نہیں بھی یا ابھی جنگ ہوئی بھی نہیں، لیکن چونکہ اللہ کی راہ میں نکلی، اللہ کے دین کے لیے نکلی، تو ان کا یہ نکلنا قبول کیا گیا اور انہیں بھی شہادت نصیب ہوئی. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حالات اور وقت کی ضرورت کے مطابق خواتین اگر یہ قربانی دیتی ہیں تو ان کی بھی اس کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی. عموماً مرد حضرات یہ بہت غلط فہمی یا کنفیوژن پھیلاتے ہیں کہ عورتوں کو تو بس گھر میں ہی بیٹھنا چاہیے اور عورتوں کو تو باہر نکلنے کا کوئی ثواب نہیں، یا عورتوں کے تو اصل جہاد ان کا گھر. ٹھیک ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، لیکن اگر معاشرہ جو ہے وہ ہلاکت میں ڈوبا چلا جا رہا ہے اور ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اب اس وقت کیا میرے لیے زیادہ آرام دہ بات نہیں تھی کہ میں جمعے کا دن تھا، اپنا آرام سے اٹھتی، نہاتی دھوتی، اس کے بعد بیٹھ کے اس وقت نفل پڑھتی، کوئی کتاب پڑھتی لیٹ کے، اور پھر کوئی اور گھر کا کام کر لیتی، کسی سے گپ شپ کر لیتی، اور کیا ضرورت تھی یہاں آ کر سر کھپانے کی. بہت آرام دہ زندگی ہے وہ، لیکن اس پر اس کو ترجیح دی ہے. کیوں دی ہے؟ تاکہ اللہ کے دین کی معرفت زیادہ سے زیادہ عام ہو لوگوں کے اندر، اور جتنی جتنی عام ہوگی اتنی ہی دینی غیرت اور حمیت جاگے گی، اور جتنی وہ دینی غیرت ہوگی اتنی ہی انشاءاللہ تعالیٰ پھر معاشرے کے اندر بہتری اور دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ دلوں میں آئے گی. اور اگر ایک عورت اپنی باقی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ کام کر سکے تو انشاءاللہ یہ کام آپ میں سے ہر ایک کے لیے جو بھی اس مشکل راہ کو اختیار کرے گی، کیونکہ یہ راہ ہے کٹھن، یہ ہے مشکل. گھر کی آرام دہ زندگی کے مقابلے میں جب انسان گھر کے ساتھ باہر کے کام بھی کرتا ہے اور اس میں اس کی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، صرف دین کی خدمت کے لیے، تو واقعی مشکل ہے. لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کو کریں گے اور گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ بھی عدل کرنا کہ وہ بالکل ہی نیگلیکٹ نہ ہو کر رہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اس کو انشاءاللہ جہاد لکھے گا اور اس پر وہی اجر ملے گا جس کی بشارت دی گئی ہے. باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدوں کے درجات. یقال ھذہ سبیلی، کہا جاتا ہے کہ یہ ہے میرا راستہ، وھذا سبیلی، اور یہ ہے میرا راستہ. قال ابو عبداللہ غزا واحدها غاز ہم درجات لہم درجات. یہ مختلف الفاظ کی انہوں نے تحقیق کی ہے کہ غزن کا واحد جو ہے غازن ہے، جو اردو میں ہم یہ کے ساتھ لکھتے ہیں غازی، اور ہم درجات یعنی یہ ایک آیت کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ وہ مختلف درجات پر ہوں گے، یعنی جہاد کرنے والوں کے درجے بھی مختلف ہیں.
ظاہر ہے کہ جو جتنا گڑ ڈالے اتنا ہی میٹھا نکلے گا. تو اسی طرح جو جتنی ایفرٹ کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، اور جتنا اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگائے گا اور اپنے وقت کو لایانی، بیکار، فضول اور بے مقصد باتوں سے بچا کر زیادہ سے زیادہ دین کے فائدے کے لیے، اتنا ہی اس پر اجر پائے گا. تو وہ پھر اجر کس طرح ہوگا؟ کس کا؟ جتنا جتنا اس نے اس میں کام کیا ہوگا. ہم درجات، وہ درجوں میں ہیں، یعنی لہم، ان کے لیے درجات ہیں، یعنی مختلف گریڈز ہیں. جس طرح دنیا کو کوئی امتحان دے کر A B C D گریڈ آتا ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں جہاد کرنے والوں کے درجات مختلف ہیں. حدثنا يحيى بن صالح حدثنا فليح عن هلال ابن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، من آمن باللہ وبرسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، واقام الصلاة وصام رمضان، اس نے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، کان حقا علی اللہ، اس کا اللہ پر حق ہے، ان یدخلہ الجنہ، کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، جاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، یا بیٹھا رہے اس زمین میں جہاں وہ پیدا ہوا، یعنی پھر اسے جہاد کا کوئی موقع ہی نہیں ملا. فقالوا یا رسول اللہ افلا نبشر الناس، لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگوں کو خوشخبری نہ دیں؟ قال ان فی الجنۃ 100 درجۃ، فرمایا جنت میں 100 درجات ہیں، 100 گریڈ ہیں. اعدها اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ نے تیار کیا اپنے راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، ما بین درجتین کما بین السماء والارض، کہ 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. یعنی وہ مسلمان جو مسلمان پیدا ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور پھر جہاد کا اس کی زندگی میں موقع نہیں آتا، وہ فوت ہو جاتا ہے، تو وہ بھی جنت میں جائے گا. لیکن اس کے برعکس جس مسلمان کو جہاد کا موقع ملا یا جو جہاد کے لیے نکلا، اس کے درجات تو پھر کہیں زیادہ بلند ہیں. اور ان کی بلندی کتنی ہے؟ فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ نے جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. یعنی عام لوگ وہاں نہیں پہنچیں گے، عام لوگ عام جنت میں ہوں گے، لیکن ان درجات میں، ان بلند مقامات میں مجاہدین پہنچیں گے. اور ان مجاہدین کے درجات، یعنی وہ 100 درجے جو ہیں، سٹیپس 100 جو ہیں، وہ کتنی اونچی ہیں؟ فرمایا ایک سٹیپ سے دوسرے کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان. سورج جو ابھی ہمارے کتنے قریب ہے، کروڑوں میل کا تو اس کے درمیان فاصلہ، لاکھوں میل کا چاند کے درمیان اور ہمارے درمیان فاصلہ، اور آسمان تک تو آپ خود سوچیں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ 50,000 سال لگتے ہیں آسمان تک پہنچنے میں ایک عام شخص کو. یعنی بہت ہی اونچا مقام. تو ایک درجہ، یعنی اگر ایک سٹیپ اتنا اونچا ہے تو آپ خود سوچیں کہ اگر کسی کو نمبر 100 ملا تو اس کا پھر کتنا ہوگا. اور یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ مثلاً کسی ہوٹل میں جاتے ہیں یا کسی ایسی پلازا میں، تو آپ فرسٹ فلور پر ہیں، پھر آپ 3rd پر چلے جاتے ہیں، پھر آپ 9th پہ چلے جاتے ہیں. تو عموماً یہ جو 5 اسٹار ہوٹلز وغیرہ ہیں، یہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 12 15 سٹوری تک ہوتے ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ جتنا اونچا کوئی ہوتا ہے اتنا ہی ویو خوبصورت ہوتا ہے اور زیادہ اچھا لگتا ہے. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ہو جا کے رہنے کا، تو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جا کر لوگوں کے دماغ میں ایسی تکبر سماتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی اہمیت اور مقام نہیں اگر انسان کے پاس ایمان اور تقوی اور جہاد کی کیفیت نہیں یا شوق نہیں. تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جنت میں مجاہدین کو ان کے جہاد کے برابر اور ان کی کوششوں کے برابر بلند مقامات دیں گے. اور ہر ایک کا نام کہاں لکھا ہوگا یا کہاں پر ہوگا، جتنی جتنی اس کی کوشش ہوگی. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ جب فرق ہوتا ہے، ABCDE تک تو جا کے فیل ہو جاتے ہیں، 2-3 گریڈ ہی ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بے شمار درجے ہیں، اور اس میں بھی ہمیں یہ نہیں کہ نیچے ہی بیٹھ جانا چاہیے، چلو شکر ہے جنت تو مل گئی ہے، جنت میں چلے جائیں کافی ہے. نہیں، جس طرح ہم دنیا کے حقیر گھروں کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اچھا ہو، بہتر ہو، یہاں نہیں وہاں ہو، اس ایریا میں ہو، اس کوالٹی کا ہو، اس درجے کا ہو، اس میں یہ فیسلٹی ہو، تو انہی حقیر چیزوں کے پیچھے زندگی اپنی گزار دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جو کچھ ان سب چیزوں کے برعکس اللہ کے ہاں ملنے والا ہے وہ کہیں بلند اور کہیں عالی شان ہے، اور وہ پائیدار ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے تمنا کریں اس گھر کی کہ جہاں آمنین، اپنے قرآن میں پڑھا جنت کی خاص خصوصیت ہے کہ آمنین، وہاں امن سے رہنے والے ہوں گے، جہاں کسی قسم کی کسی چیز کے جانے کا کوئی خوف خطرہ ہوگا ہی نہیں. اور پھر اونچے درجوں پہ جانے کی کوشش کریں.
فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ پھر جب تم اللہ سے مانگو فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ تو اس سے جنت الفردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ کیونکہ وہ جنت کا سب سے بیچ والا حصہ یعنی بہترین. اوسط کا معنی کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور وسط کا معنی صرف درمیان کا نہیں ہوتا بلکہ بہترین کا بھی ہوتا ہے. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وہ جنت کے بالکل بیچ میں اور بہترین اعلیٰ ترین جگہ ہے. اراہ قال وفوقہ عرش الرحمن، اور وہ جو فردوس ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، یعنی اعلیٰ ترین سب سے اونچا درجہ جس کے اوپر رحمان کا عرش. ومنہ یتفجر انہار الجنہ، اور یہاں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی سورس ہے وہ جگہ ہر خیر کا. قال محمد بن فلیح عن ابیہ وفوقہ عرش الرحمن، اور دوسری روایت میں بھی یوں آیا ہے کہ اس کے اوپر پروردگار کا عرش ہے. لیکن وہاں پہنچنے کے لیے محنت بھی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ 2-3 درجوں تک جا کے تو تھک جائیں کہ بس سیڑھیاں بہت چڑھ لی ہیں اب کافی ہو گیا، ہم سے اس سے زیادہ کام نہیں ہوتا، ہم تھک گئے ہیں. نہیں، کہیں بھی نہیں تھکنا. جا کے جب تک اللہ نے ہمت دی ہے، جسم میں جان ہے اور تھوڑی سی بھی جان ہے تو اس جان کو اللہ کی راہ میں کھپانا ہے، حتیٰ کہ وہ وعدہ آ جائے اللہ کا اور انسان دنیا سے رخصت ہو جائے. اور اگر کہیں تھک گئے تو بس پھر وہیں رک گئے. حدثنا موسیٰ حدثنا جریر حدثنا ابو رجاء عن سمرة قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی، میں نے دیکھا رات کو کہ 2 لوگ میرے پاس آئے. فصعد بی الشجرۃ تو مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھ گئے. وادخلانی دارا ہی احسن وافضل لم ار قط احسن منها، اور مجھے ایک اچھے سے گھر میں لے گئے جس سے بڑھ کر عمدہ اور خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا. قالا دونوں نے کہا اما هذه الدار فدار الشهداء، دیکھ رہے ہو یہ گھر شہیدوں کا گھر ہے، یعنی یہ شہیدوں کا مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں فرشتے شہداء کے گھر میں لے گئے. اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ درخت پہ لے گئے. تو یہ جو ٹری ہاؤس کا تصور ہے نا ہمارے ہاں، ٹری ہاؤس شاید آپ نے سنا ہو یا دیکھا ہو، تو ایک بڑی اس میں فینٹیسی بھی ہے اور ایک بڑا خوبصورت تصور بھی آتا ہے. بڑے بڑے درختوں کے اوپر، یعنی جیسے بچوں کے وہ بنتے ہیں گڑیا کے گھر، اسی طرح بڑی شاخ کے اوپر یا بڑے تنے کے اوپر گھر بنائے جاتے ہیں، اور اس میں بیٹھ کر وہ پرندوں کی چہچہاہٹ اور وہ سبزہ اور وہ حسن وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اسی طرح وہ درختوں کے درمیان میں، یعنی جنت تو ویسے بھی سبزے سے گھری ہوئی ہے اور جنت کا مطلب ہی باغ ہے، یعنی باغوں کے عین اندر اتنا خوبصورت گھر دکھایا کہ جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور تھا ہی نہیں. تو فرمایا کہ یہ شہیدوں کا گھر ہے. باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا. یہ جو غدوہ ہے نا، یہ صبح سے لے کے زوال کا وقت ہوتا ہے، اور روحہ زوال سے شام کا وقت. وقاب قوس احدکم من الجنہ، اور جنت میں تم میں سے ایک کے کمان رکھنے کی جگہ. یعنی یہ باب کا نام ہے، اس کی وضاحت آگے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے صبح کے وقت یا شام کے وقت نکلتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے. حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب حدثنا حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں صبح کو یا شام کو نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہترین ہے. یعنی اتنی سی کوشش سے انسان وہ کچھ پا سکتا ہے جو پوری دنیا میں ڈھونڈے سے انسان کو نہیں ملتا. یعنی اس کا اتنا بے پناہ اجر ہے. پھر انسان کو کہاں آرام سوجے گا، کہاں اس کو نیند آئے گی اور کہاں وہ چین سے بیٹھا رہے گا. حدثنا ابراہیم بن المنذر حدثنا محمد بن فلیح قال حدثني ابی عن ہلال بن علی عن عبد الرحمن بن ابی امرۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقاب قوس فی الجنۃ، جنت میں ایک کمان کے برابر کی جگہ، خیر مما تطلع علیہ الشمس، ان سب چیزوں سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، وتغرب اور جن پر غروب ہوتا ہے. وقال لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب، اور اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو نکلنا یا چلنا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج نکلتا اور ڈوبتا ہے. تو ہم اپنے گھر بنانے، سجانے، سنوارنے، ستھرانے اور معلوم نہیں کیا کچھ کرنے میں اپنے وقت ضائع کرتے ہیں. ٹھیکریوں کو صاف کرتے ہی ہمارے وقت گزر جاتے ہیں، اور کرسٹل سے پیار کر کے ہم نے اپنا آخرت برباد کرنی شروع کر رکھی ہے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اہمیت دینے کی بجائے اس وقت کو بچائیں اور نکلیں اللہ کی راہ میں، اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا کچھ اس کے بدلے میں آپ کو آخرت میں نہیں ملتا.
جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہوگا. لیکن ہم نے ان چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے ساتھ ایسا دل لگایا ہے کہ ہم ہر وقت عذر بہانے کرتے رہتے ہیں, ٹائم ہی نہیں ملتا. تو جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں بھی برکت کوئی نہیں ڈالتا. حدثنا قبیصۃ حدثنا سفیان عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الروحۃ والغدوۃ فی سبیل اللہ افضل من الدنیا وما فیہا. اللہ کی راہ میں صبح کو کچھ چلنا اور شام کو کچھ چلنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے افضل ہے. باب الحور العین وصفتهن یحار فیہ مطرف. الحور حور سفیدی سے ہے, العین بڑی آنکھوں والی عورت یعنی سفید اور بڑی آنکھوں والی عورت, اور ان کی صفت کیا ہے؟ یحار فیہ مطرف, کہ جن کو دیکھ کے آنکھ حیران ہو جائے. آنکھ کے اندر ایک سیاہی ہوتی اور ایک سفیدی ہوتی. جب انسان کی آنکھ زیادہ کھلتی ہے تو سفیدی زیادہ نمایاں ہو جاتی. تو ایسی خوبصورت چیز کہ جس کو دیکھ کر آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے, بند ہی نہ ہو, یعنی آنکھ کی سفیدی نظر آ جائے. شدیدۃ سواد العین, یعنی ان کے آنکھ کی سیاہی بھی بہت سیاہ ہوگی. شدیدۃ بیاض العین, اور آنکھ کی جو سفیدی ہوگی سفید حصہ وہ بھی بہت سفید ہوگا, یعنی زبردست کنٹراسٹ ہوگا جس کی وجہ سے وہ آنکھیں بہت خوبصورت لگیں گی. وزوجناہم بحور, اور ہم ان کو بیاہ دیں گے حوروں کے ساتھ. انکحناہم, زوجناہم کا مطلب ہے انکحناہم, ہم نکاح کر دیں گے ان کا. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا ابو اسحاق عن حمید قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من عبد, نہیں کوئی بندہ, یموت جو مر جاتا ہے, لہو اس کے لیے, عند اللہ اللہ کے ہاں, خیرن کوئی نیکی ہوتی ہے, یسرہ خوش کرتی ہے اس کو یہ بات, ان یرجع الی الدنیا کہ دنیا کی طرف لوٹے, وان لہ الدنیا وما فیہا, اور بے شک اس کے لیے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے, الا الشہید, مگر شہید. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے اور اللہ کے پاس اس کی کچھ بھی نیکی جمع ہوتی ہے, وہ پھر دنیا میں آنا پسند نہیں کرتا. گو اس کو ساری دنیا اور جو اس میں ہے سب کچھ مل جائے, وہ نہیں آنا چاہتا پھر مڑ کے. یعنی جو مر جائے اور مرنا اس کا خیر پر ہو, ایمان پر ہو, اور اس نے کچھ نیکی بھی کما کے آگے بھیجی ہو, جب وہ وہاں دیکھتا کہ میرا اگلا جہان اچھا ہے, کبھی دنیا میں واپس نہیں آنا چاہتا. لیکن شہید نہیں رہنا چاہتا, شہید پھر آنا چاہتا ہے. لما یرا, واسطے اس کے جو وہ دیکھتا ہے, من فضل شہادت, شہادت کی فضیلت, یعنی جو شہید ہونے میں لطف ہے, اللہ کی راہ میں جان دینے میں لطف ہے, اس لطف کو پانے کے لیے وہ بار بار دنیا میں آنا چاہتا ہے. فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا, تو اس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ دنیا میں آئے. فيقتل مرة أخرى, پھر دوبارہ قتل کیا جائے, یعنی پھر آئے, پھر قتل کیا جائے, پھر واپس آئے, پھر قتل کیا جائے. یعنی قتل ہونے سے انسان ڈرتا ہے, انسان کی جان جاتی ہے کہ ہائے میری جان چلی جائے. کہا کہ یہی تو اصل لطف کی بات ہے کہ انسان نے اس سے بڑا لطف کوئی دیکھا ہی نہیں جو اللہ کی راہ میں مرنے کا ہے. اور یہ حقیقت ہے, مر کے تو ابھی نہیں دیکھا, لیکن اللہ کی راہ میں نکل کر اللہ کے دین کی خدمت اور اللہ کے دین کے لیے انسان جب نکلتا تو آپ یقین کیجئے کوئی تھکن نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اور کوئی غم نہیں رہتا. ہر چیز انسان بھول جاتا ہے, اور ہر چیز پر انسان کو یہ چیز اس پہ حاوی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز اس کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہے, اور اس کے لیے تھکنا بھی اور اس کے لیے تکلیف اٹھانا اور اس کے لیے مشقت اٹھانا بھی انسان کے لیے ایک باعث لذت اور باعث راحت چیز بن جاتی. جو سکون انسان کو اس تھکن میں ملتا ہے وہ گھر کے آرام میں کہیں بھی نہیں ملتا. قال وسمعت انس بن مالک, اور وہ کہتے کہ میں نے انس بن مالک سے سنا, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لروحۃ فی سبیل اللہ او غدوۃ خیر من الدنیا وما فیہا ولقاب قوس احدکم من الجنۃ, اور تمہاری کمان رکھنے کی جگہ جنت میں, او موضع قید, قید کہتے ہیں چمڑے کا کوڑا جس کو رنگا نہ گیا ہو, یعنی قید کوڑا, لیکن کون سا کوڑا؟ چمڑے کا جسے رنگا نہ گیا ہو, کوڑے کی قسم ہے. یعنی سوتہ, اس کے کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے, خیر من الدنیا وما فیہا, دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے. کوڑے کو اگر آپ نے سمجھ نہ ہو تو آپ نے کبھی ٹانگے کی سواری کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو چھانٹا ہوتا ہے نا, چھانٹے کے آگے وہ لگی ہوتی ہے چھمک جس کو بولتے ہیں, اسی کی طرح فرمایا کہ اس کے کوڑا رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے بہتر ہے. وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ, اور اگر جنت والوں میں سے کوئی عورت اطلعت إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ, زمین والوں کو جھانک کے دیکھ لے, لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا,
تو زمین آسمان کے درمیان کی ہر چیز کو چمکا دے. یعنی اس کے چہرے پر اتنا نور ہے جنت کی عورت کے چہرے پر کہ اگر وہ آسمان سے زمین پہ جھانکے تو اندھیری رات میں بھی سورج سے زیادہ روشنی کر دے. وَلَمَلَأَتْهُ رِيحًا، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی. ہم تو دنیا کے مصنوعی پرفیوم لگا لگا کے تھک جاتے ہیں، سویرے لگاتے ہیں تو شام کو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ جو زمین آسمان کے درمیان کی فضا کو معطر کر دے. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا، اور اس کے سر کا دوپٹہ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، دنیا اور دنیا کے اندر جو خوبصورتی ہے ان سب سے زیادہ خوبصورت ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوٹ سادہ بھی پہن کے دوپٹہ، ہم کہتے ہیں کہ دوپٹے پہ کڑھائی ہو جائے، گوٹا لگ جائے، معلوم نہیں کس کس طرح اسے سجاتے رہتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور ہر کپڑے کو بھی چھپا لیتے. تو فرمایا کہ جنتی عورت کا جو دوپٹہ ہے وہ دوپٹہ اتنا خوبصورت ہے کہ جو دنیا میں ویسا حسن کسی نے دیکھا ہی نہیں، بالکل اچھوتا، انمول، کوئی اس کی ڈیزائننگ کر ہی نہیں سکتا، اس کا ڈیزائن چرایا جا ہی نہیں سکتا، دنیا میں ہے ہی نہیں، کہاں سے جا کے دیکھیں گے. آج جو دوپٹہ اوڑھ کے اپنے آپ کو چھپا کر رکھے تو کہتے کیا مائی بن گئے. تو دنیا میں یہ تکلیف اٹھا لینا آخرت میں خوبصورت لباس کا معاوضہ ہے. باب تمنا شہادتی، شہادت کی تمنا کرنا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولا ان رجالا من المؤمنین لا تطیب انفسهم ان يتخلفوا عنی ولا اجد ما احملهم علیہ ما تخلفت عن سریۃ تغدو فی سبیل اللہ. قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ کر جہاد کے لیے نکل جاؤں، اور میرے پاس اتنی سواریاں نہیں کہ سب کو ساتھ لے کر جاؤں، تو میں کسی بھی سریے سے پیچھے نہ رہتا. آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ کچھ جنگیں ایسی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے، اور کچھ ایسے سریہ تھے کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے بھیجے. سریہ کیا کہتے ہیں؟ دستے کو، دستے روانہ کیے. تو فرمایا کہ میں ان دستوں میں جو خود شریک نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اور مسلمان بھی سواری نہ ہونے کی وجہ سے یا اور کسی مجبوری کی وجہ سے جا نہیں سکتے، تو میں پھر ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ رہتا ہوں. لیکن اگر یہ دو باتیں میرے راہ میں حائل نہ ہوتی تو ما تخلفت عن سریۃ تغدو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلنے والے کسی چھوٹے سے دستے سے بھی میں پیچھے نہ رہتا، ہر ایک میں خود شریک ہوتا. والذی نفسی بیدہ، اور اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اور اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. ایک جان تو کیا کئی جانیں بھی ہوں تو وہ قربان کر دوں. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اس کی قیمت پتا ہو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور اس کا درجہ اور اس کا مقام کیا ہے. حدثنا یوسف بن یعقوب الصفار حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن ایوب عن حمید بن ہلال عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور فرمایا، اخذ الرأیۃ زید فاصیب، جھنڈا لیا زید نے تو وہ شہید ہو گئے. ثم اخذها جعفر فاصیب، پھر جھنڈا لیا جعفر نے پھر وہ شہید ہو گئے. ثم اخذها عبد اللہ بن رواحہ، پھر جھنڈا لیا عبداللہ بن رواحہ نے پھر وہ شہید ہو گئے. ثم اخذها خالد بن الولید، پھر خالد بن ولید نے وہ جھنڈا اٹھایا. ان غیر امرات، حالانکہ میں نے ان کو امیر نہیں بنایا تھا، کیونکہ جن تینوں کو میں نے امیر بنایا وہ تینوں شہید ہو گئے. ان غیر امراتن، امراتن یا امرأہ نہیں ہے، حمزہ کے بغیر ہے، یعنی امارت دیے بغیر، یعنی ان کو امیر نہیں بنایا گیا، لیکن جب تینوں امیر شہید ہو گئے تو وہ خود آگے بڑھے. ففتح لہ، تو ان کے ہاتھوں پہ فتح ہو گئی. اچھا، یہاں میں تھوڑی سی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ غزوہ موطب کے لیے آپ نے ایک لشکر روانہ کیا تھا اور آپ نے ان کو تلقین کی تھی کہ اس غزوے میں امیر جو ہیں وہ زید بن حارثہ ہوں گے. کون تھے زید بن حارثہ؟ آپ کے منہ بولے بیٹے. اور پھر اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر. کون تھے جعفر؟ چچا زاد. اچھا، پھر اگر وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. اب ہوا یہ کہ اسی ترتیب سے ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا
وقال ما یسرنا انہم عندنا، ما یسرنا نہیں خوش کرتا ہم کو، انہم عندنا کہ وہ ہمارے پاس ہیں. قال ایوب، ایوب کہتے ہیں او قال یا آپ نے فرمایا تھا ما یسرہم انہم عندنا، ان لوگوں کو ہمارے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا. یعنی وہ شہید ہو کر اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، ان کو ہمارے پاس آنا اب اچھا نہیں لگتا، ہمارے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا. یعنی آپ ذرا سوچیں اس بات کی گہرائی کو کہ کسی شخص کو اگر یہ خواب میں بھی بشارت ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، تو آپ سوچیں کہ اس کا کیا عالم ہوتا ہے جن کو ایسا خواب بھی نظر آ جائے. اور کہاں یہ کہ جیتے جی حقیقت میں زندہ ہوتے ہوئے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے، یعنی دنیا بھی جنت بن جائے انسان کی، جس کو یہ نصیب ہو جائے. لیکن جو شخص شہید ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر وہ شہادت کے بعد اللہ کے پاس پہنچنا وہ اس سے بھی بڑھ کر عزیز ہو جاتا ہے. اور پھر وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ یہ بات فرماتے جا رہے تھے کہ ان کو ہمارے پاس رہنا اچھا نہیں لگتا. انہوں نے شہادت کو ترجیح دی ہے اور اللہ کے پاس پہنچنا ان کو پسند آ گیا. اور آپ کو غم اس لیے تھا کہ زید آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور حضرت جعفر آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ آپ کے خالص جانثار صحابی اور مخلص صحابی تھے. اور ان تینوں کی شہادت پر، ان کی جدائی پر آپ کو بہت دکھ تھا، لیکن فرمایا ان جانے والوں کو کوئی دکھ نہیں، ان کو وہ جگہ زیادہ پسند آ گئی ہے یہاں کی نسبت، اس حقیر دنیا کی نسبت. اور ہم لوگوں کا کیا حال ہے، دنیا سے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا، چمٹے بیٹھے ہیں اس سے.